سلام اینڈ ویلکم ٹو دا اسٹوری بیہائنڈ. اور آج ہم بات کر رہے ہیں زہران ممدانی پر. ہماری زبان پر بھی میئر ممدانی ہیں جو الیکشن تو جیت گئے ہیں لیکن ان کا چرچا ایک سال میں ہی ہوا. وہ بات کرتے ہیں روٹی, کپڑا اور مکان کی. نیو یارکرز مشکل سے افورڈ کر رہے ہیں روٹی, کپڑا اور مکان. میں یہ سب بدلنے کے لیے لڑ رہا ہوں. جس پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک منی جنگ بھی چھڑ گئی. انڈینز کا کہنا تھا کہ یہ امیتابھ کی فلم ہے اور پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ ہے. بات یہی ہے کہ زہران ممدانی ساؤتھ ایشیا میں 60 اور 70 کی دہائی کی سوشلزم کا حوالہ دے رہے ہیں. وہ نہ صرف نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر ہوں گے جس کی جوئش آبادی کچھ اندازوں کے مطابق اسرائیل کے کئی شہروں سے زیادہ ہے, لیکن انہوں نے فلسطین پر مظالم کے خلاف اور پرائم منسٹر بنجامن نیتن کو گرفتار کرنے کی بھی بات کی تھی. Mayor Mamdani, would you welcome Prime Minister Netanyahu to New York City for whatever he comes for, given the US is not a signatory to the ICC, so he can travel to the US, unlike a lot of other countries. Would Mayor Mamdani welcome Benjamin Netanyahu to the city? No, as mayor, New York City would arrest Benjamin Netanyahu. This is a city that our values are in line with international law. It's time that our actions are also. Even though the US is not a signatory to the ICC? No, it's time that we actually step up and make clear what we are willing to do to showcase the leadership that is sorely missing in the federal administration. اور جس شہر میں 9/11 کے بعد ایک مسلمان میئر کا تصور مشکل ہے, پاکستانی کمیڈین نادر شاہ کو ہی سن لیں کہ ان کی جیت کے خلاف کیا کیا اٹیکس ہوئے. All right, everyone, let's start today with our Muslim song. And remember, 70 lashes for each of you if you forget the words. Ready? Let's go. We are Muslim. We are Muslim. Women in the city will wear the hijab. We will only eat halal. And no dancing at all. And Taylor Swift is a bitch. We hate everyone. From the Jews to the Christians. And we are a threat to America's way of life. Allahu Akbar. اور زہران ممدانی نے ٹیکسی ڈرائیورز کے ساتھ 15 دن کی ہنگر اسٹرائک بھی کی. وہ نہ صرف یوگینڈن ہے, نہ صرف انڈین, نہ صرف مسلمان, وہ ایک امریکی امیگرنٹ ہیں جنہوں نے لاکھ رضاکاروں کے ساتھ مل کر تمام قوموں کی نمائندگی کی, تبھی جیتے. ان کی جیت امریکی اسٹیبلشمنٹ کے منہ پر تماچا ہے کیونکہ امیر ترین نیو یارکرز پہ ٹیکس لگائیں گے, وہ ان کا یہی دعویٰ ہے, اور وہ غریب اور مڈل کلاس کی ضروریات اسی طرح پوری کریں گے. نقطہ آڈینس کیا کہتی ہے؟ زی این نے امریکی فوج کی نان انٹرفیئرنس کی تعریف کی, لیکن دنیا کے فائنینشیل کیپٹل اور کیپٹلزم کے کیپٹل میں وہ اپنی پالیسیز اپنا سکیں گے؟ ظاہر ہے یہ سوالیہ نشان ہے. بھائی امریکہ پاکستان نہیں ہے. اور سیاسی کیمل زہران کی ٹائمنگ زبردست ہے. وہ پیلسٹائن ہے, مسلمان ہے, اور ٹک ٹاک اور انسٹا اسٹریٹجی بھی زبردست ہے. تو زہران ممدانی کی ایک سال میں بلند پرواز کی ایک وجہ صرف ان کی محنت اور آئیڈیاز نہیں, انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی ایک فریش اور آتھینٹک کمیونیکیشن سٹائل اپنایا جس میں اپنی خامیوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں, چیلنجز اور اٹیکس کے باوجود مسکراتے رہتے ہیں, اور ہر زبان میں اور آسان زبان میں اپنائیت کے ساتھ گھل مل کر اپنا منشور بیان کرتے ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ میں کیا بنوں گا, بات یہ ہے کہ میں کیا کروں گا. أنا كعمدة رح جمد الإيجارات لأكثر من 2,000,000 شخص. پاکستان میں سیاستدانوں کو سیاست کرنے کی آزادی تو نہیں ہے, شاید اسی لیے چاہے وہ عمران خان ہو, مریم نواز ہو, بلاول بھٹو, مولانا فضل الرحمان, ان کی سوشل میڈیا اپنی ہی تقاریر اور اسٹیٹمنٹ سے مالا مال ہے. اسٹیج پر تقریر کرتے ہوئے, شاید کیونکہ پاکستان میں عوامی سیاست ختم ہو چکی ہے. ہمارے واحد میئر پاکستان کے نیو یارک یعنی کہ کراچی شہر کے میئر کے پاس ان کے بقول اختیارات ہی نہیں ہیں. آپ کتنے فیصد شہر کے میئر ہیں؟ فیصد پہ لوگ کامن گوسپ یہ ہے کہ 33%. ماسٹر پلان کے مطابق. لیکن میں اس نمبر کو سے اگری نہیں کرتا. انٹائرٹی شہر بہت بڑا ہے. ہمارے پاس جو لینڈ اوننگ ایجنسیز ہیں وہ KMC ہے, KDA ہے, LDA ہے, MD ہے. ہمارے پاس میونسپل 25 ٹاؤن ہیں, ہمارے پاس 6 کنٹونمنٹ بورڈ ہیں, ہمارے پاس پاکستان ریلویز ہے, سول ایویشن اتھارٹی ہے, 6 کنٹونمنٹ بورڈ ہیں, پورٹ قاسم ہے, کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے. تو ایک چونچوں کا مربع تو بالکل ہے. کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی؟ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی نقطہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. تو چلتے ہیں امریکہ, جہاں سیاست میں امید اب بھی ہے. زہران کی جیت کے فوراً بعد پاکستانی نژاد امریکی قاسم حسنین, جنہوں نے ان کی الیکشن کیمپین میں حصہ لیا, ان کے کیا خیالات ہیں سنتے ہیں. I just came back from Zohran's victory party and I'm honestly at loss for words right now.
And what Zoran has achieved is nothing short of historic. A year ago, he was polling at just 2%, and tonight he won decisively. This is just totally unprecedented. This victory means a great deal to me personally. As a Muslim immigrant in this country, I feel seen and heard in a way that's rare. Over the past year, I think Zoran has faced so much Islamophobia and hate, yet New York rose above that. And that says everything about the kind of city this is and the people who live here. Having canvassed for him for the past 6 months, I've realized there is no greater force than a grassroots movement. This campaign proved that with people's power, no establishment backing or billionaire money can win the message when it's grounded in hope, empathy, and justice. And I think there's a lot that many politicians can learn from this, the way he ran his campaign. Above all, it showed that the will of the people will always prevail. He ran a campaign that was deeply connected to everyday struggles about affordability, free buses, free rent, and he met voters where they were. His team built one of the most impressive grassroots operations I've ever seen, with nearly 90,000 volunteers. And this was just not about numbers. It was about connection. And most importantly, it was a campaign rooted in empathy and hope, and not on fear. His identity was a disadvantage for him in this campaign. Zoran faced a lot of bigotry. People called him names, mocked his faith, his South Asian heritage, even used stereotypes about how he eat. And many refused to simply support him because of who he is. Yet, I think one of the most defining characteristics of his campaign was that he did not let that define him. He stood firm, he stood on his principles, and in doing so, he defined what representation looks like in the American politics. And I think New York's diversity has truly shone in this race and in the final results. The South Asian community, the Muslim community, the Bengali and the Muslim voters came out strongly for him. There were, of course, some naysayers, particularly among supporters of Modi and the far-right Hindutva ideology, who opposed him because he spoke about against extremism and for justice in South Asia. But I think the important message here is it's about the story of unity. Zoran brought people together across backgrounds: South Asian, Arabs, Black, Latino, white, around shared struggles against the fact that New York is one of the most expensive cities in the world. And he created this vision where people can live in a more dignified and affordable way. जैसे आपने कासिम से सुना कि साउथ एशियन डायस्पोरा ने ना सिर्फ वोट डाला और वोट करने निकले, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन्स में हिस्सा भी लिया। इंडियन जर्नलिस्ट सीमा चिश्ती कहती हैं कि इंडियन मीडिया ने ज़ोरान ममदानी को इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि वो मुसलमान हैं, लेकिन एक ही मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद की नुमाइंदगी नहीं करते, वो प्लूरलिस्ट है। I think the response to Zoran Mamdani's candidature says so much about India and the world today. Here is somebody who deeply disturbs the Donald Trump administration, clearly because his politics is completely contrary to the Republican Party that Donald Trump heads and represents, and of course the Indian establishment too. But there are like two parts to this. I think very fundamentally the fact that he's an Indian Muslim. We have not seen the Indian traditional NRI establishment that is there in the US, very active there in the US, that promotes, say, even Hassan Minhaj or Mehdi Hassan, or talks about their Indianness and boasts of them as eminent kind of personalities, because something about them being Indian Muslim origin disturbs them deeply. Then he is a Gujarati Muslim. He makes no bones about his politics. The kind of politics that he brings is a pan-Indian, diverse embrace of pluralism. Globally too, he brings almost a global South politics together, which is not something this administration talks about. The MEA is known to just talk
talk about events where it sees Hindus as getting affected globally. And Zohran stands in complete kind of contravention, as a complete contrast to that. In fact, the Hindu American Foundation has spent its own money to put out ads going against Zohran Mamdani. और सुनिए कि इंडियन यूट्यूबर आकाश बैनर्जी ने क्या कहा। जहां तक इंडिया की बात हो, जहां हम हर इंडियन ओरिजिन सीईओ, एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन उसे सबको अपना बुलाने की कोशिश करते हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, उसके लिए दौड़ते हैं, वही इंडिया आज कह रहा है ये हमारा नहीं है, इस वाले को हम नहीं जानते हैं, जबकि ममदानी प्रसिद्ध इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर मीरा नायर का बेटा है। जैसे हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने तो खुलकर जोहरान ममदानी के खिलाफ कैंपेन किया, जहां पाकिस्तान में पार्लियामेंट को रबर स्टैंप कहा जाता है और 27वीं आईनी तरमीम की बातें चल रही हैं। सियासत पर एतबार उठता जा रहा है। उम्मे अहमद 007 ने कहा, काश कोई ममदानी पाकिस्तान आ जाए।